Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف بخشا اور رسالت اور نبوت عطا فرمائی اور 2 معجزے عطا فرما کر ارشاد فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی دعوت دو، وہ سرکشی کے اوپر اترا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 5 دعائیں مانگی۔ ان دعاؤں پر بات شروع ہونی ہے، ابھی شروع نہیں ہوئی، تو اس کی مناسبت سے ایک بات تو یہ عرض کی تھی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو تو اس وقت بندے کو اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، تو اوقات قبولیت کا اہتمام کر کے اللہ پاک سے دعا مانگا کرے۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی جو کل بیان ہوئی کہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، چاہے اس کے اسباب ہوں اور یا اس کے اسباب نہ ہوں۔ اسباب نہیں ہے تو تب بھی اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک اسباب پیدا فرمانے والے ہیں اور کوئی نہ کوئی راستہ بنائیں گے، اور اگر اسباب ہوں تو پھر بھی اللہ پاک سے مانگے، اس لیے کہ ان اسباب کے اندر اثر ڈالنے والی جو ذات ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات۔ اس پر تو آج ان کی دعاؤں کی تشریح شروع کرنی تھی، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ تشریح لمبی ہے اور آج درس کا آخری دن ہے، بدھ ہے نا، پھر جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے تو وقفہ ہو جائے گا، وہ پھر آپ کو بھول جائے گی اور پیر کو پھر نئے سرے سے کرنا۔ تو ان دعاؤں کی تشریح بڑی اہم ہے اور وہ انشاءاللہ کریں گے اگلے ہفتے۔ آج دعا کے اوپر ایک تیسری بات بھی میرے دل میں آ رہی تھی کہ وہ بھی کر دی جائے۔ دعا کا ایک مفصل مضمون سورہ مریم کے شروع میں بیان ہو چکا ہے، یہ ویسے اس کی مناسبت سے 2-3 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ سمجھیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری سمجھ بھی کمزور ہے، سوچنے اور سمجھنے کی جتنی صلاحیتیں کمزور، انتہائی محدود ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا کس طرح ہے اور کیا مانگنا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کیسے مانگا جائے اور اللہ پاک سے کیا مانگا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ، تیرا کوئی رب تو نہیں ہے، لیکن اگر تیرا کوئی رب ہوتا بالفرض تو آپ اپنے رب سے کیا دعا کرتے؟ عجیب سوال تھا۔ اے اللہ، آپ کا کوئی رب تو نہیں ہے، لیکن آپ کا بھی کوئی اگر خدا ہوتا تو آپ اپنے خدا سے کیا سوال کرتے اور کیا دعا مانگتے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے رب سے عافیت مانگتا۔ عافیت جو ہے نا یہ ایسی جامع اور معنی دعا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے بعض بزرگوں کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم اذان کا جواب دیا کرو تو اذان کی جو دعائے وسیلہ جو ہے نا وہ پڑھ کر کے آخر میں یہ بھی دعا مانگو، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی عافیت چاہتے ہیں، سب کچھ ہو، مال و دولت کے انبار ہوں، منصب بھی ہو، اقتدار بھی ہو، عہدہ بھی ہو، ساری نعمتیں ہوں، لیکن کوئی ایسی پریشانی لگی ہوئی اولاد کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، کوئی بیماری والی پریشانی لگی ہوئی ہے یا کسی دشمن نے پریشان کیا ہوا ہے، تو یہ ساری نعمتوں کا جو مزہ ہے نا وہ کر ہو جائے۔
ان کا مزہ اسی میں ہے، دال روٹی ہو، چٹنی ہو اور جھوپڑی ہو، لیکن عافیت کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ کو ایک دفعہ جو ہے نا، میں نے واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ واقعہ، میرے جو شیخ تھے نا وہ نواب عشرت علی خان صاحب کیسر رحمہ اللہ، جدی پشتی نواب تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ہندوستان میں ایک نواب تھا، وہ بیچارہ ایسا بیمار کہ ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے اس کو کہہ دیا کہ آپ نواب صاحب صرف قیمے کی چھنی ہوئی یخنی استعمال کر سکتے ہیں بس، اور آپ کی کوئی غذا نہیں ہے۔ اس بات لوگوں کو جن کو گردوں کا مرض ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو نواب صاحب کو اللہ پاک نے سب کچھ دیا کہ کھا پی کچھ نہیں سکتے۔ ایک دن نواب صاحب نے اپنے سارے دوستوں کی دعوت کی، اور نواب صاحب کا جو محل اور کوٹھی تھی نا وہ دریا کے کنارے تھا، اور سدری میں جو ہے نا وہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، نواب صاحب کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے دوست گپ شپ بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ دعوت بھی کھا رہے ہیں۔ دعوت میں وہ نوابی دعوت تھی، ہر طرح کے کھانے انہوں نے پکوائے تھے، اور نواب صاحب جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے۔ تو نواب صاحب نے یہ منظر دیکھا کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک لکڑہارا لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کے اپنے سر پہ لایا، اور دریا کے کنارے ایک درخت تھا جس کے سائے میں اس نے وہ گٹھا جو ہے نا سر سے اتار کے پھینکا، اور دریا کے پانی سے ہاتھ اور منہ دھوئے، اور گٹھے کے اندر سے اس نے وہ دو، میرے شیخ فرما رہے تھے کہ دو وہ روٹ نکالے۔ ایک تو ہندوستانیوں کی چپاتی ہوتی ہے جس کا آپ پٹھان لوگ ایک لقمہ بنا لیں، اور ایک پٹھانوں کا کیا ہوتا ہے، روٹ ہوتا ہے جس کو 5-7 آدمی مل کر کے کھاتے ہیں، کبھی نہیں ختم ہوتا۔ تو حضرت فرما رہے تھے انہوں نے 2 روٹ بڑے بڑے نکالے، چپاتی نہیں، 2 روٹ نکالے، اور ساتھ ایک پیاز بھی تھا۔ اس پیاز کے ساتھ اس نے وہ 2 روٹ کھائے اور دریا کا ٹھنڈا پانی پیا، اور سر جو ہے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کے وہاں سو گیا دوپہر کو سائے پہ، اور خراٹے لینے شروع کر دیے۔ تو نواب صاحب پہلے وہ دوستوں کے کھانے کو دیکھ کر کے حسرت اور ریاض کی تصویر بنے ہوئے تھے، افسردہ تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، انہوں نے اپنے سارے دوستوں کو بلایا اور یہ منظر دکھایا اور یہ سارا سنایا کہ اس لکڑہارے نے ایسا کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں کہ میری ساری دولت اس کو مل جائے، اور اس کو اللہ پاک نے جو صحت دی ہوئی ہے نا وہ صحت اللہ پاک مجھے عطا فرمائے۔ اس لیے جو عافیت ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، میں اپنے رب سے اگر میرا کوئی رب ہوتا تو اس سے کیا مانگتا؟ عافیت مانگتا، اور عافیت جب مانگو تو دنیا کی بھی مانگو اور آخرت کی بھی مانگو۔ بہرحال یہ تو ویسے ایک طبیعی بات میں نے ذکر کر دی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں، سلیقہ نہیں کہ اللہ پاک سے کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ اللہ پاک نے انسان پر یہ کرم فرمایا کہ ایک تو قرآن کریم میں دعائیں سکھلائی، جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے دعائیں سکھلائی ہیں اپنے بندوں کو کہ یہ دعائیں مجھ سے مانگا کر۔ بزرگ فرماتے تھے کہ یہ دعائیں جو قرآن کی ہے نا یہ سرکاری مضمون ہے۔ بادشاہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے یہ اس مضمون کی درخواست لے کے لے آؤ بھائی، تو جب بادشاہ خود کہہ دے کہ اس مضمون کی درخواست لے کر کے لے آؤ تو اس کے تو رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ خود جو کہہ رہا۔ اور دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان میں ایک معجزہ تھا جوامع الکلم کا معجزہ، کہ آپ کی بات بالکل مختصر ہوتی تھی اور اس کے اندر معانی کا ایک سمندر ہوتا۔ تو آپ نے جو جامع دعائیں مانگی ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کے اوپر ایک کتاب مرتب فرمائی ہے جو سارے ہمارے اکابر کا معمول ہے، اس کو کہتے ہیں مناجات مقبول۔ اس میں قرآن و حدیث کی اکثر دعائیں حضرت نے جمع فرما دی، اور وہ عجیب و غریب اس میں دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو دعائیں ثابت ہوتی ہیں وہ بھی، اور قرآن کریم کی مختلف اور متعدد آیات میں وہ دعائیں۔
اور اس کی 7 منزلیں بنا دی ہیں. اگر آدمی روزانہ ہفتے والے دن سے وہ شروع ہوتی ہے، پہلی منزل ہفتے والے دن، دوسری اتوار کو، تیسری، تو جمعے پہ جا کے وہ ساری، تو قرآن و حدیث کی ساری دعائیں ایک ہفتے میں آ جائیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی. ایک تو اس مناجات مقبول کا جو ہے نا معمول بنائیں. قرآن کریم کی جہاں تلاوت ہو تو اس کے ساتھ ہر آدمی کے پاس مناجات مقبول بھی ہونی چاہیے، اور وہ روزانہ اس کی ایک منزل پڑھے. اور اگر وقت کی کمی ہے تو آدھی منزل بھی پڑھ سکتا ہے. تو جامع اور معنی دعائیں. اور دوسری جو چیز دعا کے بارے میں سمجھنی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں، لیکن مانگتے کیا ہے؟ سارے دنیا ہی مانگتے. دنیا جو ہے نا وہ تو اللہ پاک نے دینی ہے، ویسے بھی جو مقدر ہے وہ دے گا. تو بھائی دنیا کے ساتھ اللہ پاک سے دین بھی مانگا کر. جس کی نماز صحیح نہیں، نماز میں خشوع خضوع نہیں، اللہ پاک سے دعا، اے اللہ میری نماز درست فرما، اور مجھے نماز میں اپنا دھیان نصیب فرما، اور مجھے خشوع اور خضوع والی نماز نصیب فرما. گناہ نہیں چھوٹ رہے تو اللہ پاک سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے یہ بھی دعا مانگے. دنیا تو مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ ہی مجھے توفیق عطا فرما. نیک اعمال کی توفیق بھی آپ ہی دینے والے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دینے والے بھی کون ہیں؟ آپ ہی. سورہ فاتحہ میں جو اللہ پاک نے اہم دعا سکھلائی ہے، سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام ہے تعلیم المسئلہ. یعنی اس سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے انسان کو مانگنے کا طریقہ سکھلایا. تو جو دعا سورہ فاتحہ میں اللہ نے سکھلائی ہے نا بھائی، وہ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت کا تعلق نیک اعمال کے ساتھ بھی ہے اور گناہوں کے چھوٹنے کے ساتھ. عمومی طور پر بھی گناہوں سے بچنے کی دعا مانگی، اور خاص کر جو گناہ نہیں چھوٹا، سمجھتا ہے کہ ہے یہ گناہ کا کام لیکن چھوٹ نہیں رہا، تو اللہ پاک سے اے اللہ نفس اور شیطان کا میں مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا، آپ میری مدد فرمائیں ان دونوں کے مقابلے میں، اور اس گناہ سے میری جان چھڑائیں. تو اللہ پاک خود بخود پھر ایسے اسباب پیدا کرتا ہے. تو دنیا جیسے اللہ پاک سے مانگتے ہیں نا، اسی طرح اللہ پاک سے دین بھی مانگتے. اور تیسری چیز یہ سمجھیں، دعا کے اندر عمومی عام مسلمانوں کے لیے اور عام انسانوں کے لیے، عام مخلوق کے لیے بھی کیا ہو؟ دعا. پہلے بھی آپ کو غالباً یہ واقعہ سنایا تھا کہ میں جب ریونڈ امتحان کے لیے جاتا تھا، اب بھی جاتا ہوں الحمدللہ، تو جب تک حاجی صاحب زندہ تھے، حاجی صاحب سے ہماری خصوصی ملاقات ہوتی تھی. 35-40 کے لگ بھگ وہ علماء ہوتے تھے، اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ سے خصوصی ملاقات کا ان کے خاص کمرے میں اہتمام کرایا جاتا تھا. تو ایک ملاقات میں حاجی صاحب نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم سارے علماء ہو. جب ملاقات ختم ہونے لگی نا تو اس وقت فرمایا کہ تم سارے علماء ہو، جاؤ اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ پاک سے یہ دعا مانگو کہ اللہ پاک کا یہ دین ساری دنیا میں پھیل جائے. اور فرمایا کہ مایوس نہ ہو، پھیل کر کے رہے گا انشاءاللہ. اب آپ سوچیں نا کہ آپ اپنے لیے تو صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی، ان کے کاموں کے لیے بھی، ان کی نوکریوں کے لیے بھی صلاۃ الحاجت پڑھ، ان کے رشتوں کے لیے بھی صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت ہیں. لیکن کوئی ایسا بھی ہے جو صرف اس لیے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے ساری دنیا میں پھیل جائے. تو اس طرح کی عام دعائیں بھی اللہ پاک، صرف یہ نہیں کہ اپنے لیے، وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا، انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ کے اپنے ہم، صرف اپنے لیے مانگ رہا ہے. پوری امت کے لیے اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ. جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو ایسے بندے پر اللہ پاک کو پیار آ جاتا ہے. یہ مخلوق جو ہے نا، یہ اللہ پاک کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق جو ہے یہ ساری اللہ پاک کا کنبہ ہے، اور اللہ پاک کے عیال کے ساتھ جو احسان کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک کو وہ بڑا محبوب لگتا ہے. تو جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک کو پیار آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے
باقیوں کی مغفرت ہو یا نہ ہو اس کی تو اللہ پاک کا رہی ہے. آج کل بارش نہیں ہو رہی، جیسے اور دعائیں مانگتے ہیں تو بارش کی ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، ایک انفرادی دعا جب اپنی مانگتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ پاک سے بارش کی دعا مانگیں. تو تیسری چیز یہ کہ اپنی دعا میں عموم پیدا کریں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت کر اور پوری انسانیت کی ہدایت کی دعا مانگیں. اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہم عام طور پر نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، اس میں بھی سارے ایمان والوں کا تذکر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور جو ہے جتنے ایمان والے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اور اپنے رشتہ دار، ایسے رشتہ دار ان کو اب یاد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. ایک تو اجتماعی طور پر آدمی جو ہے نا ان کے لیے دعا مانگتا ہے. اللہ میں پہلے بھی آپ کو سنا ہے، مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ تھے، جہاں ہمارا قیام ہوتا تو وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی. تو تعلیم کے بعد وہ تو اللہ میرے ننہال ددہال سسرال یہ تین فکریں انہوں نے یاد کی. میرے ننہال ددہال سسرال، میرے جتنے رشتے دار ہیں ان سب کی مغفرت فرما. ایک تو اس طرح عمومی ہے، ایک اپنے رشتہ داروں کو انفرادی طور پر بھی یاد کر کے، نام لے کر کے، فلاں میرا رشتہ دار تھا، اللہ اس کی دعا، جو زندہ ان کی ہدایت کی دعا مانگے، اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مانگے. اسی طرح ایصال ثواب، جس طرح ایصال ثواب کرتے ہیں نا عمومی، تو بات کے لیے خصوصی بھی ایصال ثواب، نام لے کر کے بھی، آج اس کے لیے کیا ہے، کل فلاں کے لیے کیا، پرسوں اب یہ قرآن لگایا ہوا ہے فلاں کے لیے ختم ہو جائے گا، پھر یہ دوسرے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق دے.